الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، خیر شاد و آباد رکھے۔ جو یہاں آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، اللہ ان تمام کو دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، ہر ایک کا نصیبہ بلند کرے، اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، اور ان کا ساتھ تمہیں دنیا میں بھی نہیں دین میں بھی ہم تمام کو ایک ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ یا اللہ جب بھی یہاں ہم جم کر بیٹھے جمع ہوئے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی ہم تمام کو مل کر ہمارے ساتھ تمام امت مسلمہ کو ملا کر بٹھانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے رہا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے، اور رمضان کو ایسا گزارنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہماری سب سے بلند نیت ہو سکتی ہے الحمدللہ۔ رات کا وقت جب ساری دنیا دین کے آغوش میں ہو تو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کرنے میں مشغول ہو، وقت تہجد کا ہوا، اور وہ منظر کتنا پیارا ہوگا۔ تہجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، تہجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخش دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے الحمدللہ۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں اور رب مل جائے، سبحان اللہ۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں سکون آنے لگتا ہے، جیسے ایک طرف کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اس طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہے، راستے بھی نظر آتے ہیں، راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ بس انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے الحمدللہ۔ ابھی وقت ہے، اپنی نمازوں کو قرآن کو بہتر اور خوبصورت بنا دیں۔ جو وقت پر ادا نہیں کرتے تھے وہ ابھی سے شروع کر دیں، اور جو کرتے ہیں الحمدللہ وہ بہتری اور اس سے بھی بہتر کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ جس طرح شادی بیاہ کی تیاری سال یا 6 مہینے سے پہلے شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی رمضان کی تیاری 2 مہینے سے پہلے ہی شروع کر دیے تھے انشاءاللہ۔ اب 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ ہماری تیاری مکمل ہو گئی ہوگی الحمدللہ۔ تو ہم کیا کریں گے، رمضان کا پورا مصرف کریں گے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ بہترین طریقے سے ہم رب کو راضی کر سکیں۔ دنیا کے لیے غمگین نہ ہو، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم جنت کے لیے بنائے گئے۔ یہ دنیا تو بقدر ضرورت ہمارے قدموں میں ڈالی گئی ہے، ہم یہاں مسافر کی طرح آئے، چند سال ٹھہرنے کے لیے آئے، اور ہمارا حقیقی گھر تو جنت ہے جہاں ہمیں واپس لوٹ جانا ہے الحمدللہ۔ تو ہم کیا کریں گے بچوں، ہمارا جو اپنا خاص گھر ہے اس کے لیے کیا کریں گے، اس کی تیاری کریں گے، نمازیں صحیح کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو اچھی توفیق دے، اچھی ہدایت دے، اور ہمیں ہمارے والدین کی قدر اپنی کی زندگی میں کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جنت ماں کے پیروں کے تلے ہوتی ہے، مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی، ماں کے پیروں کے نیچے زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، ماں کو اس کے قدموں پر کھڑا کرتی تھی ہے۔ میری پاک پروردگار ہمیں ہماری زندگی میں ہونے والی ہر چیز سے ہم بہت تھک گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، ہمیں ہدایت دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر کر دے، ہمیں نیک اور صالحین بندوں میں ہمارا شمار کرنا، ہماری مدد کرنا اور کامیابی عطا کر، ہمیں عزت اور ذلت سے بچا لے، آمین۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، یقین نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے مشکل کشا، اے مالک، اپنی رضا میں ہمیں بھی راضی رکھنا سکھا دے، آمین۔ ایک دروازہ بند ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا میرا مشکل کشا ضرور ہماری مشکل کو آسان کرے گا۔ جو ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا میرا مالک ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا،
بس یقین رکھو اور اپنے رب سے مانگو۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے طرف 1 قدم بڑھو، میں تمہارے طرف 10 قدم بڑھوں گا۔ تو الحمدللہ ہم کیا کریں گے، ہمارے اللہ کی طرف بڑھیں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ ہم کوئی بھی نماز نہ چھوڑے، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے، آمین۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ الحمدللہ جس طرح گاڑی کے شیشے بند کیے بغیر اے سی کولنگ نہیں کرتا، اسی طرح گناہوں کے دروازے بند کیے بغیر دل عبادت سے سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم کیا کریں گے، پہلے ہمارے گناہوں کو صاف کریں گے، معاف کریں گے اللہ سے کہہ کر، اور جو بھی کرتے تھے اللہ نہ کرے اس کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھوٹے بڑے جو بھی وانے انجانے جو ہو ان کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہمیں درگزر کرے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے، الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارا حال اور مستقبل خوبصورت بنا دے، ہمیں اپنے خوشنودی کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے جائز حاجتوں کو مکمل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، آمین۔ اللہ تمام کو اولاد صالحہ نواز، ہر بات کی معافی صرف دنیا میں ہی ملے گی، ہمیں درگزر کر دے، وہاں پر تو صرف جزا یا سزا ہے۔ جس کو اللہ پر توکل کی نعمت مل گئی، یقین جانیے اس کو زندگی راحت اور سکون سے بھر دے، الحمدللہ۔ جب انسان ذکر الہی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب ذکر کرنے لگتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے، مرحبا۔ انسان کا دل غفلت اور گناہ 2 چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، اور اس کی صفائی بھی وہی 2 چیزوں سے ہوتی ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ خوبصورت صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، درگزر کریں گے۔ جب زندگی رلائے اور غلطی اپنی یاد آئے تو سامنے والے کی غلطی پر فوراً کیا کریں گے، معافی مانگ لیں گے، اور سامنے والے کی غلطی پر درگزر کر دیں گے۔ معلوم ہے پھر کیا ہوگا، رب آپ کے گناہ دھو دے گا، رب آپ کو نکھار دے گا، رب آپ کو سکون دے گا، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ تمام امت مسلمہ کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور آپ تمام مصیبتوں سے آفات سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ گھر کے دروازے رات کو بند کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اپنا دروازہ کھول دیتا ہے، تو ہم اللہ سے ہر نماز کے بعد اور خاص کر تہجد کی نماز کے بعد رو رو کر دعا کریں گے، اور اپنی جائز حاجات کو پورا کرنے کی دعا کریں۔ اللہ ہمیں جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، اور ہمیں حسد جلن اور بغض سے محفوظ فرما، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے اور حلال روزی عطا فرما۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے، ہمارا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما، سارے مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر۔ یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی رب العزت ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ ہم کو درگزر کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، بڑوں کی خدمت کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے۔ جو بچے یہاں آئے ہیں اللہ نہ کرے، جو نہیں بھی آئے اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کچھ تکلیف ہو پریشانی ہو تو یا مالک مشکل کچھ ہے، ان کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو ان کا شفائے کاملہ عطا فرما، اور تمام کو دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے یا اللہ۔ بس میں اتنا ہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہر صبح سب کی صبح خوشیوں کے ساتھ ہو، اور رات بھر اللہ ہم کو عبادت کرنے کی، اللہ کے احکامات پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق دے، ہمیں دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما، اور ہمیں اللہ کی تابع داری فرما برداری کرنے کی صبر و تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، ہماری مشکل کشا، اور ہم تمام کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور رمضان کا ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس کو ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ایک ایک لمحہ، ایک آیت کا ثواب جب 70 گنا دیتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ جس طرح کبھی کوئی سیل لگتا ہے 70 گنا چھوٹ ملتی ہے تو ہم کس طرح بھاگے دوڑے جاتے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح کیا کریں گے، اس اللہ کی حکم پر کیا کریں گے جو 70 گنا ہم کو زیادہ نفع دینے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ
اب جو زیادہ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ. نماز اور روز قرآن کو ہمارا معمول بنا لیں گے اور زیادہ سے زیادہ نماز وقت پر پڑھنے کی اور قرآن بھی پڑھنے کی توفیق دے. اللہ ہم تمام کو سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور جو بھی یہاں پارے کا جو بھی معنی بتاتے ہیں اس کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے الحمدللہ. اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں شروع. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم قرآن کے بارے میں سیکھ سکیں. قرآن کے بارے میں جاننے سے پہلے میں کچھ پوائنٹس ہیں جو مینشن کرنا چاہوں گی تاکہ ہم اس پوائنٹس کے ذریعے سے قرآن سیکھیں اور سمجھیں اور عمل کریں. پہلی بات تو یہ کہ ہم کوئی بھی عمل کرنے کی اگر نیت کریں تو اس میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. ہماری نیت کیسی ہے اس عمل کرنے کی؟ کیا ہم دکھاوا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں یا ہم قرآن سیکھیں، جیسے آج ہم سیکھ رہے ہیں، کل ہم نے سیکھا ایک پارہ، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ پہلی تو یہ کہ ہم رضامندی ڈھونڈیں اللہ کی. سب سے پہلی نیت یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. دوسرا یہ کہ جیسے جیسے ہم قرآن کے ساتھ، آپ جانتے ہیں رمضان ہے ہم پر اب، تو ہم جتنا وقت قرآن کے ساتھ سپینڈ کریں، جتنا ہم قرآن پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اتنی ہی زیادہ ہم اس پر عمل کریں، اتنے زیادہ ہم جتنی عبادت کریں اس میں قرآن کو شامل کریں. کوئی بھی دنیاوی کام کریں تو اس میں قرآن کو شامل کریں. اور دیکھیے یہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہ وقت ہم جو انویسٹ کریں یہاں بیٹھ کر، وہ بہت ہی سکسیسفل انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا دے گا اور آخرت میں بھی اچھا دے گا. یہ ہم ایک لمحہ بھی ہمارا اگر ہم قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں، لوگ بولتے ہیں کہ تلاوت زیادہ کرو، بے شک ہمیں تلاوت زیادہ کرنی ہے، لیکن آپ جو آ کر جمع ہوئی ہیں اور رمضان میں بھی انشاءاللہ ہوں گی جمع، ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بہت ثواب ہے. طالب علم کا درجہ شہید کے درجے سے 1 درجہ کم ہے صرف. تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہاں سیکھنے سے اچھا ہے کہ میں اپنی تلاوت کر لوں، میں اپنا قرآن پڑھ لوں. نہیں، آپ جب سیکھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ ریویو کرتے تھے قرآن؟ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سناتے تھے ان کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی ریویو کریں قرآن. تیسری بات یہ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے دلوں کو ریوائیو کرتا ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اس بارش کی طرح ہے جو سوکھی ہوئی زمین پر پڑتی ہے اور اس سے زمین کو زندگی ملتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھل پھول اگتے ہیں. پھر چوتھی بات یہ کہ قرآن پڑھنے سے ہمارے دلوں کو راحت ملتی ہے. قرآن شفا ہے. ڈپریشن، انزائٹی، اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں یہ سب چیزیں ہیں تو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، کیونکہ قرآن میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے. کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ہی ذکر میں سکون ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ سکون کہاں ہے؟ قرآن میں. پھر ہم قرآن پڑھیں تو ہم ہدایت کی طرف بڑھیں، کہ ہمارا ایمان بڑھے، ہمارا یقین اللہ میں بڑھے. پھر آپ یاد رکھیے کہ قرآن کے ساتھ ایک لمحہ بھی بتایا ہوا کیا ہے؟ عبادت ہے.
آپ کچھ بھی پڑھیں، ایک ٹرانسلیشن، ایک آیت کا، چھوٹی سی آیت کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، تو کیا ہے وہ عبادت ہے. اور قرآن پڑھنا ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. آپ جانتے ہیں سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں ہر رات، روز رات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ. کیوں؟ قبر کے عذاب سے بچائے گا. اور قرآن جو پڑھے گا اور سیکھے گا وہ اس کے لیے حجت کرے گا قیامت کے دن. تو آپ سوچئے ہمیں قرآن کو کتنا ہمارا قریبی دوست بنانا ہے کہ ہم اسے اتنا پڑھیں. بالکل بھی مت سوچئے کہ یہ کلاس میں آ کر بیٹھ کر آپ کا یہ وقت جو ہے وہ صرف سیکھنے میں جا رہا ہے. نہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ ریویو لے رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے. پڑھنا بھی، طالب علم کا بھی درجہ بہت بلند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص علم کی راہ لے لے، پھر اس کے لیے جنت کی راہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. پھر ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایک امپروومنٹ لاتا ہے. اب دیکھتے ہیں جو لوگ دین میں نہیں ہوتے، دین اتنا فالو نہیں کرتے، پر جب ان کو ہدایت ملتی ہے، قرآن کی سیکھ اور سمجھ ملتی ہے، ان کی زندگیوں میں کیا آتا ہے؟ ایک چینج آتا ہے. وہ لوگ بھی ایک طریقے کی ہجرت کرتے ہیں. تو قرآن کے جو فائدے ہیں وہ دنیاوی بھی ہے، اور آخرت میں کیا ملے گی ہمیں؟ انشاءاللہ جنت. اور ہمیں جنت کون سی چاہیے؟ جنت الفردوس. ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم بس جنت مانگے. ہم کون سی جنت مانگے؟ بہترین جنت مانگے. کون سی جنت ہے وہ؟ جنت الفردوس. انشاءاللہ اب شروع کریں گے ہم دوسرا پارہ. دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. آپ جانتے ہیں جب مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے، ان کا کعبہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف تھا. لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ کعبہ کیا ہوگا؟ اب کعبہ میں بدلاو آئے گا، چینج آئے گا. اور کعبہ کس طرف ہو گیا؟ حرم، مسجد حرم کی طرف. اسی لیے وہاں کے جو یہودی تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کعبہ ان کا پہلے بیت المقدس تھا جو یہودیوں کا بھی کعبہ ہے، لیکن اب کیا ہے؟ اب مسجد حرم ہے، اس طرف ہے یہ لوگوں کا کعبہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اصل بات نہیں سمجھتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا. ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. کیوں گواہ ہو جائے؟ قیامت کے دن یہ لوگ، یہ کافر کہیں گے کہ ہم پر، تاکہ یہ لوگ جھوٹ نہ بولیں کہ ہم پر کوئی نبی نہ آیا. لیکن یہ جو ایمان والے ہیں وہ گواہ رہیں گے، اور رسول ہر ایک امت کا گواہ رہے گا کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے وہ رسالت، یہ رسالت، قرآن، تورا، انجیل، اللہ کے سارے نبی کیا کہیں گے کہ ہم نے یہ پہنچا دیا لوگوں تک. یہ گواہ رہیں گے لوگوں پر. پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ایک ٹرائل تھا، یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ ایک آزمائش تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کیوں بنائی؟ تاکہ ہم دیکھ لیں کون بہترین عمل کرے، کون کیا کرے، اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی. کیونکہ سکسیس اسی میں ہے کہ دین اور دنیا میں ہمیں کیا حاصل ہو؟ ہمیں کامیابی حاصل ہو. وہ یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں پر نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا لوگوں پر بہت بھاری ہے. لیکن اگر کوئی قائم کرتا ہے نماز، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس پر نماز کیسی گزرتی ہے؟ بہت آسان. ایک وقت کی بھی نماز چھوٹ جائے شخص کی تو پھر اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میری وہ نماز چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دین کیا کیا ہے؟ آسان کیا ہے. جو ہدایت کا راستہ پالے اور اس پر چلے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان ہے. لیکن جو بحث بازی، سوالات جو ان یہودیوں نے کیا، ان چیزوں میں پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وہ سفہا ہے.
نادان ہے، بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ سوچیے اگر اللہ قرآن نازل نہ کرتا، سارے احکامات نہیں بتاتا، حقوق نہیں بتاتا، تو پھر کتنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا یہ دین۔ لیکن اللہ نے دین مکمل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرم کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کی قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، امید کر رہے تھے کہ اب قبلہ کیا ہوگا، اب قبلہ بدلا جائے گا، اب قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرم ہو جائے گا۔ اور آپ اگر اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے، یعنی جو یہودی اور نصارہ بھی تھے یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے تو پھر یقین بھی آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کی پیروی کریں تو پھر ہم کیا ہیں، ہم ظالم ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ ظالم ہے؟ کس کی طرف ہم ظلم کر رہے ہیں؟ ہم اپنی طرف ظلم کر رہے ہیں، اپنی نفس کی طرف ظلم کر رہے ہیں۔ ایمان پر نہ چلنا، ایمان نہ لانا، نماز نہ پڑھنا، روزے نہیں رکھنا، یہ اللہ کے حق میں کمی ہے۔ اور پھر ظلم کس پر ہے؟ ظلم ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم پر اتنی مہربانی کی ہے، اللہ کیا ہے، شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم جھٹلا رہے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانے۔ ایک ماں اپنے بچے کو بھیڑ میں بھی پہچان لیتی ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے یہ جانتے تھے کہ نبی کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں، یہ حق کے ساتھ آئے ہیں، یہ سچ کے ساتھ آئے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ سچ ہے، لیکن پھر بھی جھٹلاتے تھے۔ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، یہ سچ کو اس طریقے سے پہچانتے تھے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ یعنی ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی گول ہے زندگی میں، کسی کی طرف جانا، یعنی ہمارے دنیاوی کام ہوتے ہیں، کسی کا گول کیا ہے، دنیا میں یہ حاصل کرنا، کسی کا گول کیا ہے، آخرت۔ لیکن ہمارا کیا گول ہونا چاہیے، صرف آخرت اور صرف دنیا نہیں، درمیانی چال چلنی ہے، ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے دین اور دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑو۔ آپ دوڑ لگاتے ہیں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دوڑو نیکیوں کی طرف کہ وقت نہ نکل جائے۔ آپ کو صدقہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ ٹال دیتے ہیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی ٹالیے نہیں۔ یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے، دوڑو، یعنی جلدی کرو، کوئی بھی کام ٹالو نہیں۔ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں لے آئے گا، کیونکہ اللہ کیا کرے گا، سب کو جمع کرے گا۔ قیامت کے دن ہر ایک شخص جمع ہوگا، ہر ایک شخص۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرم کی طرف کر لیا کرے، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ یعنی ہم کبھی بھی کہیں پر بھی ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہمارا ڈائریکشن نماز کا کہاں رکھنا ہے، مسجد حرم کی طرف، کہ ہمارا جو رخ ہے نماز پڑھتے وقت وہ کہاں ہو، مسجد حرم کی طرف ہو۔ آپ دیکھیے کتنے دنیا بھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا ڈائریکشن، ان کا کعبہ کیا ہے، مسجد حرم کی طرف، وہی قبلہ ہے ان کا۔ اور جس جگہ سے آپ نکلے اپنا منہ مسجد حرم کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے کو اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے۔ اب یہ حجت کیوں؟ کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ یہ مسلمان امت کو یہ دیا جائے گا کہ ان کا قبلہ کیا ہوگا، بدلا جائے گا، ان کا قبلہ ہو جائے گا مسجد حرم کی طرف۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کرتا تو یہودیوں کے لیے یہ حجت کا باعث بن جاتا۔ جنہوں نے
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. یہ مکہ کے مشرک ہے, تم ان سے نہ ڈرو. کیوں؟ کیونکہ مکہ کے مشرک جو تھے وہ کیا انہیں کیا لگتا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, بیت المقدس بھی یہ لوگ اسی لیے اس کا رخ کر رہے ہیں. لیکن اب ان لوگوں میں یہ بات تھی کہ اب ان کا کعبہ بدل گیا ہے, یعنی ان کا کعبہ پہلے بیت المقدس تھا کیونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے, تو اب ان کا کعبہ مسجد حرم کیوں ہو گیا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو, مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں, اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ, تاکہ ہدایت ہم پائیں. دیکھیے یہ سوالات کرنا, یہ بحث کرنا ہمیں یہ نہیں سکھا رہا ہے دین. جو لوگ بحث میں پڑھتے ہیں ان کا اصل مقصد کیا رہتا ہے؟ اسی میں پڑھنا, دوسروں کو نیچا دکھانا. اگر ہمارے پاس کوئی علم آئے اور ہم ایسے علم پر تھے جو صحیح نہیں تھا, جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں تھا, بدعت تھی, تو ہمیں اسے فوراً چھوڑنا ہے. ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمعنا وطعنا. کیونکہ اگر ہم نہیں چھوڑتے ہیں, ہم بحث کرتے ہیں, ہم سوال کرتے ہیں, سوال ایسا کرنا کہ ہم جاننے کے لیے سوال کریں, گھمنڈ میں اکڑ کر سوال نہ کریں. کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یہ یہودی جیسے, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہودیوں کو؟ فولش, سفہا, کہ یہ کیا ہے؟ نادان ہے, بے وقوف ہے, کم عقل ہے. تو کیا ہم ایسے ہونا چاہتے ہیں کہ ہم کیا بولنا چاہتے ہیں؟ سمعنا وطعنا. جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت کے ساتھ آئے. سارے حقوق, سارے جتنے بھی اعمال ہمیں کرنے ہیں دنیا میں, آخرت کے لیے کیا جد و جہد کرنی ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, حلال حرام ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی. تو یہ آیتیں کیا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں ہم پر پڑھتے ہیں, اور یہ آیتیں ہمیں پاک کیسے؟ پہلے جو جاہلیت تھی, اسلام آنے سے پہلے جو جاہلیت تھی, جو فحشی تھی, جو گناہ تھے, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین لا کر, یہ آیتیں جو ان پر نازل ہوئی, یہ علم جو حاصل ہوا, اس سے کیا ہوا کہ یہ پاک ہوئے, یعنی لوگ جتنے بھی تھے یہ گناہوں سے پاک ہوئے. اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم علم میں نہیں تھے, ان کے بارے میں تم کو بالکل بھی علم نہیں تھا. اگر قرآن کا آپ سوچیے, آپ دنیا میں آئے, قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو یہ علم ملے گا نہیں. آپ کو اگر دین کا علم حاصل کرنا ہے, جو ریورٹس ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن پڑھتے, اور مسلمان نہیں پڑھتا قرآن. آپ سوچیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت قرآن کے ذریعے سے دی ہے, یہ ایک میریکل ہے جو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پہلے کے لوگ, میں سنتی تھی, یہ کہتے تھے کہ قرآن ہر کوئی معنی سے نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آسان کر دیا ہے قرآن. آج کل اتنی فیسلٹیز ہے, سوشل میڈیا ہے, آن لائن کلاسز ہے, تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا وقت اس میں لگائیں. ہمارا وقت اور چیزوں میں جاتا ہے تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا, لیکن 1 گھنٹہ کلاس, 2 گھنٹہ کلاس, 3 گھنٹہ کلاس بیٹھنے سے ہمیں لگتا ہے کتنی لمبی کلاسز ہیں. اسکول بھی تو لمبی ہوتی ہے, کالجز بھی تو لمبے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہاں وقت دینے سے کیوں پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا اس میں وقت چلے جائے گا؟ یہ وقت بہترین ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے, سکسیسفل انویسٹمنٹ ہے دونوں جہانوں کے لیے. اس لیے تم میرا ذکر کرو, میں بھی تمہیں یاد کروں گا, میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. یعنی ہمیں ہر وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے, صبح اور شام کے اذکار پڑھنے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو صبح شام کے اذکار ہے, یہ پروٹیکشن ہے, حفاظت ہے آپ کی. جتنے بھی شر, جتنی بھی برائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہے, اس سے حفاظت ہے. کون نہیں چاہتا اپنی حفاظت کرنا؟ تو پھر یہ پڑھیے, یہ صبح اور شام کے اذکار پڑھیے, جو دعائیں وہ پڑھیے, اللہ کو یاد کریے. جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ بھی اسے یاد کرے گا. اور یاد رکھیے کہ اللہ کا یاد کرنا ہم اسے یاد کریں اس سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ فرشتوں کی محفل میں ہمیں یاد کرتا ہے اور ہم اسے دل میں یاد کرتے. تو یاد رکھنا کہ اس کا یاد کرنا, اللہ کا ہمیں یاد کرنا بہت زیادہ بہتر ہے. اے ایمان والوں, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو, اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. کیوں نماز اور صبر؟
کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں انسان پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ ساری قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اس کی تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، سارے حکم سارے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے، دعائیں کرتا ہے، تو اس کے دل کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اسے دماغی سکون ملتا ہے، مینٹل پیس ملتا ہے جب وہ دعائیں کرتا ہے، اور اللہ نماز پڑھتے پڑھتے اسے صبر بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرنا ہے، اور صبر ضروری نہیں ہے کہ ہم، صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشکل پڑے یا مصیبت پڑے تو ہم روئے نہیں، انسان ہے، تکلیف ہوگی، لیکن ایسے الفاظ نہ کہے جو غلط ہو، جو ناشکری کے ہو۔ اسی لیے اللہ نے یہاں کہا ہے کہ شکر گزاری کرو، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ سچویشن اور بھی ورسٹ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے بچایا۔ اس پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر کرنا ہے، اور دوسرا ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہی اللہ کی مرضی تھی، اسی کی مرضی میں ہمیں راضی ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو شہید ہوئے، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ برزخ، یہ زندگی جو ہے، آخرت سے پہلے ایک زندگی، دنیا کے بعد کون سی؟ برزخ، جہاں پر سب کی روح ہے۔ تو یہ شہیدوں کی جو روح ہے وہ ایک گرین برڈز کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ آپ دیکھیے، بھوک پیاس سے، انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا دے دیا ہے؟ کھانا دے دیا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پی لیتا ہے، پیاس مٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، جب کورونا ہو گیا تھا، کووڈ تھا، لوگ سامان ایسے جمع کر رہے تھے مارکیٹ جا کر، شاپس میں جا کر، جیسے ملے گا نہیں۔ یعنی یہ کیا تھا؟ یہ ڈر تھا، یہ بھی آزمائش تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ یہ خوف والی آزمائش تھی کہ کیا ہوگا اگر سامان نہیں ملے گا، کیا ہوگا اگر کھانا نہیں ملے گا، پھر مال سے، مال کی کمی سے کچھ نقصان ہو جانا۔ اور دیکھیے، خوف وہ بھی ہے، کبھی ہمارا کوئی بھی ہماری چیز گم ہو جاتی ہے نا، کبھی ہماری کوئی سونے کی انگوٹھی نہیں مل رہی ہوتی، وہ خوف، وہ پل بھر کا جو خوف، وہ ڈر، وہ بھی ہماری آزمائش ہے۔ پھر ہمارا مال کم ہو جانا، کسی کی جان چلے جانا، اور پھلوں کی کمی یعنی ہمارے رزق کی کمی، بزنس میں نقصان، پھلوں کی کمی یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس میں ہم آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ریزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہم کیا چاہتے تھے؟ وہ ریزلٹ بہترین ہو، وہ ریزلٹ فائدے مند ہو، اس کا آؤٹ کم اچھا ہو، لیکن کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا، اس کا آؤٹ کم اچھا نہیں نکلا۔ تو یہ بھی کیا؟ یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو کیا دے دو؟ خوشخبری دے دی جائے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے، اور صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ جیسے روزہ رکھنے والوں کا اجر صرف اللہ جانتا ہے، وہ اس کے اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے، ویسے ہی صبر کرنے والوں کا ہے جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ بے حساب ہے۔ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ایک پتا آپ سوچئے، اللہ کی مرضی سے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ نہیں گرتا، ایک پتا بھی۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو ہماری جو یہ تقدیر ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ ہم سوال کیے جائیں گے لیکن اللہ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کو اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو صفا اور مروہ پہاڑ ہیں یہ شاعر ہیں، اللہ کے سمبلز ہیں۔ شاعر یعنی سمبلز، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو یعنی انڈیکیٹ کرنا۔ تو یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ ریلیجیس سمبلز ہیں۔ اب پہلے جو مکہ کے مشرک تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں پر بت
یعنی بت پرستی تھی تو بت وہاں لگے ہوئے تھے صفا اور مروہ پہاڑوں پر. تو یعنی یہ مسلمان جو تھے صحیح کرنے سے ہچکچا رہے تھے, کیونکہ انہیں لگ رہا تھا پہلی بات تو یہ کہ یہ مشرکوں کا عمل ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر بت رکھیں. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ شاعر ہیں, یہ سمبلز ہیں, یہ ریلیجس سمبلز ہیں, تو یہاں پر آپ صحیح آپ لوگ کر لیجیے, کوئی گناہ نہیں ہے. جو لوگ ہماری اتری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں, ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو علم چھپاتے ہیں. یہودیوں کے لیے کہا گیا کہ وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, نبی ہیں, حق پر ہیں, سچ بات بول رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے علم چھپایا. اب یاد رکھیے کہ علم چھپانا یعنی اپنی کوئی نالج, کوئی علم نہیں بتانا. اگر آپ جانتے ہیں, پہلی بات کوئی آپ سے آئے اور پوچھے کہ کیا آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے, اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں, نہیں پتا ہے تو آپ پھر کیا کہیں کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ غلط کر رہا ہے تو آپ حکمت سے, سمجھداری سے اور اچھے طریقے سے اس کو بتائیں, اس کو ٹوکے اور صحیح راستہ دکھائے, اصلاح کریں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی. اور اللہ کی لعنت ہونا کسی پر, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رحم و کرم سے, اللہ کی مرسی سے وہ کیا ہو جائے گا, بہت دور. اور اللہ کے رحم سے دور ہونا تو پھر کس سے دور ہونا, جنت سے. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے, ہمارے اعمالوں سے نہیں, بالکل بھی نہیں. ہر کوئی کیسے داخل ہوگا, اللہ کی رحمت سے. اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا یعنی جہنم میں جانا کون چاہتا ہے. اسی لیے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھیں کہ ہم کیا لائک کرتے ہیں, کیا کامنٹ کرتے ہیں. آپ سوچئے اللہ ہر کچھ لے آئے گا آخرت کے دن, جس دن حساب ہوگا. رائے برابر بھی اگر ظلم کیا ہوگا کسی نے کسی پر, وہ بھی وہ سامنے لے آئے گا. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ جتنی فیسلٹیز بڑھ رہی اتنا فتنہ بھی بڑھ رہا ہے. تو ہمیں بہت سنبھل کر ہر جگہ دیکھنا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں, ہم نے کوئی کسی کو کامنٹ کر دیا برا بھلا سوشل میڈیا پر, تو ہم سوچتے نہیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی, ہم اسے بہت معمولی سمجھتے. نہیں, اللہ لے آئے گا. رائے برابر بھی آپ سوچئے ظلم ہوا ہوگا کسی پر تو وہ لے آئے گا. رائے کتنا چھوٹا ہے, انسان دیکھ کر چونک جائے گا کہ کتاب کیسی ہے, کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی, ہر چیز. اور آپ یاد رکھیے کہ اگر کسی کا نام عمل کھلا, اس کا حساب کتاب ہوا, تو پھر تو اسے جہنم جانا ہی ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسے مانگنا ہے جنت کی ہمیں بنا حساب کتاب کیے جنت حاصل ہو. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور بیان کر دے تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں, اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائے ان پر اللہ تعالیٰ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. آپ سوچئے یعنی یہ صرف ون وے ہے, وہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کیا افسوس ہے. آپ سوچئے یہاں پر ہم کوئی ایگزام فیل ہوتے ہیں تو دوبارہ موقع ملتا ہے ہمیں, وہاں دوبارہ موقع نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے. جیسا میں کہتی ہوں کہ ہر دن کی اسٹرگل ہے, ہمارا ایمان ہمارا دین بچانے کی ہر دن کی اسٹرگل ہے, کیونکہ یہ آزمائشوں والی دنیا ہے. جنت کس سے گھیرے ہوئے ہے, ساری مشکلوں سے, اور جہنم سارے آسان کاموں سے, سارے گناہوں سے, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا, یعنی ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی, اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی, یعنی کوئی بھی بریک, یعنی آدھے گھنٹے کے لیے ان کو آگ سے نکال دیا جائے, نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ وہیں رہنا ہے. آپ سوچئے آدھا گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے, ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی, ڈھیل نہیں دی جائے گی. آپ سوچئے دنیا میں کوئی بھی چیز بری ہوتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں, اس سے ریکور کرتے ہیں تھوڑے ٹائم میں, تھوڑے دنوں میں, کیونکہ وقت کیا کرتا ہے, انسان کو ریکور کروا دیتا ہے. لیکن وہاں پر ہمیشہ عذاب, ہمیشہ کی آگ میں رہنا, ہمیشہ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. کتنی خطرناک زندگی ہے یہ. ہم سوچتے ہیں کہ جہنم کی آگ کچھ بھی نہیں ہے, بہت زیادہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے, یہ دعا مانگنا چاہیے, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار.
تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ کوئی حق ہی نہیں رکھتا. آپ سوچئے کیسے کوئی حق رکھ سکتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ کیونکہ ہر کچھ اللہ نے بنایا ہے. جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. ہر ایک کو موت آتی ہے. اب دیکھیے انسان بچہ ہوتا ہے، یعنی پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، مڈل ایج میں پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ ڈکریز ہوتی رہتی ہے. لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو عبادت بھی پھر اسی کی ہوگی، کیونکہ اس کو موت نہیں آتی. وہ سب کو موت دیتا ہے لیکن اسے موت نہیں آتی. وہ ایور لیونگ ہے، یا حیو یا قیوم. وہ ہمیشہ باقی رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا. وہ تھا، وہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. تو پھر ہماری عبادت، ہمیں عبادت کس کی کرنا چاہیے؟ کون ہے ڈیزرونگ ہماری عبادت کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ وہی کیا ہے؟ وہی معبود ہے، وہ حق پر ہے، وہی سچا معبود ہے. وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. سوچئے آج ہم یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ چلے گئے ہوں گے، ان کو یہ علم نہیں ملا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں. اللہ کی مہربانی ہی تو ہے. آپ دیکھیے مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں آتا پڑھنے ان لوگوں کو، لیکن جو ریوارڈز ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے بعد میں زندگیوں میں، وہ کتنے بہتر ہیں. تو پھر یہ اللہ کی مہربانی ہے. آپ خوش ہوئیے کہ اللہ نے آپ پر یہ رحمت، یہ گفٹ دیا ہے. اگر کوئی انسان آپ کو کوئی گفٹ دے تو آپ اس کی قدر کرتے ہیں. یہ بہت پریشیس گفٹ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. پہلے کے لوگ نہیں سیکھتے تھے، انہیں لگتا تھا صرف علماء اور جو بڑے بڑے ٹیچرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہی قرآن سیکھ سکتے ہیں، معنی سے پڑھ سکتے ہیں، تفسیر کر سکتے ہیں. نہیں، آج کل سب ہماری فنگر ٹپس پر ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے، تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں. آپ دیکھیے اللہ نے کتنی نشانیاں دی ہیں. آسمان اور زمین کی پیدائش، آپ دیکھیے آسمان کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، اس میں ایک بھی چھید نہیں ہے، کتنا بڑا آسمان ہے. زمین دیکھیے پہاڑوں کو لیے ہوئے ہیں، اتنے بھاری بھاری پہاڑ اس میں ٹھوکے گئے. ہم چلتے ہیں وہی زمین پر، ہماری گاڑیاں چلتی ہیں وہی زمین پر. پھر رات دن کا ہیر پھیر، رات ہوتی ہے دن آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے رات ہوتی ہے. دیکھیے یہ کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے اور کتنا میراکلسلی کرتا ہے، ہمیں پتا بھی نہیں چلتا. جب شام ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے، آپ دیکھیے ایک دم سے اندھیرا نہیں ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے سورج ڈھلتا ہے اور پھر رات ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے اگلے دن. پھر کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینا. آپ دیکھیے آج کل ایئرپلینز ہیں، شپس ہیں، یہ کتنی چیزیں لے جاتی ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، یعنی دوسری کنٹری میں وہ چیز نہیں ملتی تو یہ کنٹری سے وہ چیز جاتی ہے. بڑے بڑے پلینز، آپ سوچیے پلینز اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ حکمت، یہ فزکس، یہ نالج اور علم کس نے دیا انسان کو کہ وہ پلین بنائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ نے ہی. اور دیکھیے اللہ اتنا ہی علم دیتا ہے انسان کو جتنا وہ چاہتا ہے. کتنی چیزیں انسانوں کو ابھی بھی نہیں پتا ہے. سائنٹسٹ ڈسکور کرتے ہیں نا، کیسے ڈسکور کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اجازت دیتا ہے کہ یہ علم اب لوگوں تک پہنچ جائے، اسی لیے پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو ایئرپلینز بنانے کا بھی علم ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. اور یہ ایئرپلینز کتنا سامان کیری کرتے ہیں، لوگوں کو کیری کرتے ہیں. یعنی یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں، کتنی چیزیں ایک کنٹری میں نہیں ملتی تو وہ دوسری کنٹری سے امپورٹ ایکسپورٹ. دیکھیے آپ سوچیے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ دوسری کنٹری میں جائیں، وہاں پر ہر چیز آپ کو انڈیا کی مل جائے گی، ہر چیز اویلیبل ہے. یہ مہربانی، یہ رحمت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے ہم پر. ہر چیز لے آتا ہے ہر جگہ سے. یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے. چیزوں کو جمع کر کے ایک جگہ رکھنا، یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. آسمان سے پانی اتار کر، یعنی یہ بارش. سوچے آپ دیکھیے آبادی وہیں ہوتی ہے، جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی، جہاں پر پانی ہوتا ہے. جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں آبادی نہیں ہوتی. پانی
آبادی کے لیے پانی ہونا بہت ضروری ہے، تو پانی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ اگر پانی پڑتا ہے تو پھر پودے اگتے ہیں، جانور وہاں رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، پانی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ اور ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ دابا، دابا کیا ہے یہاں پر؟ جو کرال کرتے ہیں جانور۔ آپ دیکھیے ہر جگہ جانور ہیں، آپ اپنے اسٹور روم میں جائیے وہاں آپ کو کیڑے مکوڑے ملیں گے، اسپائڈرز ہیں، اینڈس ہیں، راستے پر تھوڑی دور نکلے ہر قسم کی مکھیاں، ہر قسم کے یعنی جانور ہیں۔ آپ دیکھیے جو آرکٹک ہے وہاں پر بھی اتنی ٹھنڈ پڑتی، برف ہوتی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پولار بیئرز بنائے، اور کتنے جانور ہیں وہاں پر، تو پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ سمندر میں کتنے جانور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بنائے نہیں، پھیلا دیے جانور، ہر جگہ جانور ہے۔ آپ کے گھر میں دیکھیے چھوٹے چھوٹے کونے میں ایک کوئی نہ کوئی کیڑا مکوڑا نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز جو بنائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقصد سے بنائی ہے۔ ہوائیں اور یہ جو بادل ہے آسمان اور زمین کے درمیان، تو یہ ساری چیزوں میں کیا ہے؟ ہم غور و فکر کریں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے کہ سبحان اللہ، کیا ذات ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جان جاتے، جبکہ اللہ کا عذاب دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیے کہ آپ کی خواہشیں، کہیں آپ کی خواہشوں سے جو آپ کو محبت ہے وہ اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کو چھوڑ کر، اس کے دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ پھر وہ آپ کے لیے طاغوت ہے۔ طاغوت ایسی چیز ہے، اس کی عبادت کرنا، ہمیں لگتا ہے ہم ہماری خواہشوں پر عمل کر کے ہم کوئی بری چیز نہیں کر رہے، ہمارے ڈیزائرز پورے کر کے، یعنی غلط طریقے سے ایسی چیزیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، ایسی چیزیں کرنا، اپنی خواہشوں کو یعنی اپنی نفس کو ہمارا اپنا مالک بنا دینا، پھر اسی کی سننا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طریقے کی عبادت ہے، نفس کی عبادت۔ اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی نفس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ اس کی نفس سے محبت کرتا ہے، اس کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پر وارننگ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے، یہ کافر دیکھ لیں گے اس دن، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناطے کیا ہوں گے؟ ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جو دوسروں کی تابعداری کرتے ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وہ لوگ سارے رشتے توڑ دیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ تو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور تابعدار لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں۔ حسرت ہوتی نا، حسرت کیا ہے؟ ایک ریگریٹ، ایک افسوس، غم والا، کیونکہ اب دوبارہ لوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حلال چیزیں یعنی جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، خنزیر کا گوشت، شراب، خون، اور ایسا گوشت جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یہ سب منع ہے، یہ حلال ہے۔ دوسری چیز کیا حلال ہے؟ حلال کمائی سے کھانا لے آنا، جھوٹ بول کر، غلط کام کر کر، ایسی چیزوں سے پیسہ کمانا اور پھر اس سے کھانا خریدنا، یہ بھی حلال نہیں ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیے ہماری جو کمائی ہے جس سے ہم کھانا خرید رہے ہیں، کیا وہ حلال ہے؟ کیا جھوٹ بول کے، چوری کر کے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں اگر چوری کر کے کھانا لیا جائے تو پھر کیا وہ کھانا حلال ہے؟ نہیں، وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے وہ کھانا۔ اور پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ یعنی جتنی اچھی چیزیں بنائی ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے اچھی، یعنی جو انسان کی
इंसान को फायदा दे, इंसान के जिस्म को फायदा दे, ऐसी चीजें खाना। इन चीजों में वो भी चीजें आ गई जो जंक है, यानी बहुत ज्यादा हर दिन जंक खाना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कैसा कैसा मोमिन पसंद है, कैसा मुसलमान, कैसा बंदा पसंद है, जो तंदुरुस्त हो। तो हम अगर हमारी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, हम अच्छी चीजें खाएंगे जिससे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है खाने का, तो हमारी हेल्थ और अच्छी होगी और फिर हम अच्छे से इबादत करेंगे। तो सोचिए ये खाना, ये पाकीज़ा खाना, ये हलाल खाना भी क्या हो जाएगा, हमारी इबादत बन जाएगा। और शैतान की राह पर चलने से मना किया गया, क्योंकि वो खुला हुआ दुश्मन है। वो क्या चाहता है कि उसके साथ हम कहाँ चले जाएं, जहन्नम में चले जाए। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर उन बातों को कहने का हुक्म देता है जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं। इसीलिए ऐसी बातें ना कहें जो अल्लाह के दीन के खिलाफ हो। और उनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। गोया कि उनके बाप दादा बेअकल और गुम करदा राह हो, यानी हिदायत पर ना हो। इसीलिए अगर हमारे पास कोई हक से आए, हक पर आए, इस्लाह करने आए कि आप जो करें वो गलत है, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो हमारे बाप दादाओं ने किया था तो हम करते रहेंगे? नहीं, देखिए इन लोगों ने भी यही कहा है। हम क्या कहेंगे, समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने सुना और हमने नाफरमानी, बहस हुज्जत नहीं की। ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कुफ्फार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहों की सिर्फ पुकार और आवाज ही को सुनते हैं। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, उन्हें अकल नहीं। आप देखते हैं जो ये चरवाहा होते हैं, गाय भैंस बकरी, ये जो होते हैं, आप अगर रास्ते पर जाइए हॉर्न मारिए, ये लोग सुनते नहीं है, वहीं के वहीं बैठे अड़ कर बैठे रहते हैं। तो यानी ये कैसे हैं, ये सिर्फ वो पुकार सुनते हैं जो उनका चरवाहा, यानी ये सिर्फ साउंड्स है उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो साउंड्स होते हैं ना, जो उनको चरवाता है, जो उनका मालिक होता है, वो एक आवाज लगाता है तो ये उठते हैं, वो आवाज लगाता है तो वो एक डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये ऐसे हैं ये लोग, कि बस अंधाधुन ये लोग वही बातों पर अमल कर रहे हैं जो उनके बाप दादा करते हुए। ये एक आवाज है जो आवाज लगाई जा रही है इतने सालों से, गलत आवाज, वही आवाज पर ये चले जा रहे हैं। ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीजें हैं हमने तुम्हें दे रखी हैं, उन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र करो अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो। तुम पर मुर्दा, अब इन आयतों में वो चीजें हैं जो हम पर हराम है, तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून। ये बहा हुआ खून कैसे है, जो बहता है खून, वो खून नहीं जो गोश्त और मुर्गी, यानी जिन थोड़ा थोड़ा जो खून लगा होता है, ये उस खून की बात नहीं हो रही। और सुअर का गोश्त और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो, हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो, यानी किसी को ऐसी हालत आ जाए जिसमें बस अब उसकी मौत हो जाएगी, तो फिर उसे क्या करना है, उसे खाना है, लेकिन वो हद से नहीं बढ़े ना, यानी वो डिजायर नहीं रखे उसे खाने का कि उसे पसंद है तो वो खा रहा है, नहीं। और ज्यादती नहीं करे, यानी कि वो हद से ज्यादा नहीं खाए, उतना ही खाए कि उसकी भूख मिट जाए, उसकी जान बच जाए। क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। एक ईमान वाले, एक मोमिन, एक मुसलमान की जान कीमती है, इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा है, अपने आप को हलाकत में ना डालो। इसीलिए सिर्फ जान बचाने के लिए जितना वो खा सके वो खा ले, उस पर उनके खाने में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शीश करने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यानी अपने दुनियावी फायदे के लिए बातें छुपाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना, ऐसी बात छुपाना इल्म की, यानी दीन की, जिससे आपको लगता है कि इसमें मेरा फायदा है, तो फिर क्या कहा गया, यकीन मानो कि अपने पेट में आग भर रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात भी नहीं करेगा, ना उन्हें पाक करेगा गुनाहों से। गुनाहों से उनकी पाकी नहीं की जाएगी, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मगफिरत के बदले खरीद लिया। अब सोचिए कैसा ये ट्रेड, देखिए कितना नुकसान वाला है। गुमराही को खरीद लिया हिदायत के बदले। ये लोग आग के अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले, यानी ये एक ताना है, एक सरकाज़म है कि क्या बर्दाश्त है ये लोगों की आग पर, कि ये लोग आग में जाने के लिए तैयार है, इनकी चमड़ियां तैयार है आग को झेलने के लिए। इन आजाबों के बायस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी और उस किताब में इख्तिलाफ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ में, यानी जो बहस करते हैं वो क्या है, वो दूर की गुमराही में है। वो लोग गुमराह हैं। वो लोग किन चीजों में पड़े हैं, असल को छोड़कर, फायदे को छोड़कर वो लोग बहस में पड़े हैं। सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में ही नहीं, यानी वो लोग इसी चीज पर बहस कर रहे थे ना
قبلے کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ قبلہ مسجد حرم ہے یا بیت المقدس ہے، لیکن اللہ، یہ آیت البر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے، آپ یہ غور سے سنیے، دیکھیے اگر کتنی باتیں آپ میں ہیں، وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی یہ جتنے بھی عمل دیے گئے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بر ہے۔ بر یعنی کیا، یہ آیت البر کہتے ہیں اسے، یہ بر یعنی اچھائی، بھلائی، نیکی۔ نیکی یہ ہے، نیکی بحث میں پڑھنا، مشرق اور مسجد کی طرف منہ کرنا، رخ کرنے میں نیکی نہیں ہے، وہ تو بحث بازی ہے، حجتیں ہیں۔ اصل نیکی یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مقتول کا قصاص یعنی اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے تو قصاص کیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، قصاص یعنی بدلہ ہوتا ہے، جان کے بدلے جان۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو معاف کر دے، کسی نے کسی کے رشتہ دار، بہن بھائی کسی کو قتل کیا، پھر اس نے معاف بھی کر دیا، یعنی جس نے قتل کیا اور جس کا قتل ہوا اس کے بھائی نے اسے معاف کر دیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے، جس نے قتل کیا، دیت بلڈ منی کو کہتے ہیں، بلڈ منی، ایک اماؤنٹ اس کو دے دینا چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ڈھیل چھوڑی ہے اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکش کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندوں کے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث سے تم قتل ناحق سے رکو گے، کیونکہ قصاص ہوگا، اگر جان کے بدلے جان لی جائے گی تو پھر قتل کیا ہوگا، رک جائے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر میں جان لوں گا تو مجھے جان دینی بھی پڑے گی۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے اور ثابت ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے، وصیت کرنا ہے۔ اگر کسی کو، یعنی یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے، جو پراپرٹی، جو مال اس نے انہیرٹ کیا تھا اور اس کے پاس ہے تو وہ کیا کرے، وہ بانٹ دے، اور کیسے بانٹے، جیسا شریعت میں ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہے، اور کسی نے سنا اور بدل دیا تو جس نے بدلا اس پر وہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والی کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، یعنی اگر کوئی، جیسے کہ ایک باپ ہے، اسے ایک بیٹی ہے، 2 بیٹے، آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا حصہ بیٹوں سے کم ہوتا ہے، لیکن اس نے بیٹی کی محبت میں بیٹی کو زیادہ دے دیا، تو یہ غلط ہے، یہ شریعتاً غلط ہے۔ کیوں عورتوں کو کم ملتا ہے؟ کیونکہ عورت ہر ایک سے لیتی ہے، عورت اپنے شوہر سے، باپ سے، بھائی سے، لیکن بیٹوں کو زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں ایک فیملی چلانی ہوتی ہے، وہ لوگ فیملی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے شریعتاً بہت صحیح اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بانٹی ہیں چیزیں بہت صحیح بانٹی ہیں، ہم اس میں حجت اور بحث نہیں کریں، اس میں چینجز نہیں کریں، تو اسی لیے پھر کیا کریں، وہ اصلاح کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب آپ جانتے ہیں رمضان آ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے، ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم کیا کریں، متقی بن جائیں، تقوی حاصل کریں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ ہمارے دل میں اگر اللہ کا ڈر رہے گا، کسی بھی شخص میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، گناہ سے بچے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو وہ کیا کرے گا، معافی مانگے گا۔ گنتی کے چند ہی دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والا فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ دیکھیے یہ جو آیتیں ہیں یہ ایبروگیٹ کر دی گئی ہیں، یہ جو آیت ہے یہ پہلے والوں کے لیے تھی، کیونکہ پہلے رولنگز الگ تھی۔ پہلے کیا تھی کہ وہ لوگ کے پاس آپشن تھا، یہ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آیتیں اب رد ہیں، ایبروگیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ فدیہ دے سکتے تھے یا روزہ رکھ سکتے تھے، لیکن اب ہمیں روزہ رکھنا ہے،
کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ لوگ مغرب بعد سو گئے تو ان کے لیے ان کا روزہ شروع ہو جاتا. پہلے کی رولنگز الگ تھی تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیکسٹ ورس ہے یہ نازل کی. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق وہ باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں, جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے, سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو. یعنی اب کیا ہے, اب ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے, ہم پر فرض ہے. پہلوں کے لیے میں بتا رہی ہوں, یہ اسکالرس کا میجورٹی اوپینین تھا کہ جو پچھلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں ایک آپشن تھا, تو وہ لوگ فدیہ دیتے تھے. کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص آیا اور اس نے افطار نہیں کیا اور وہ سو گیا تو اس کے لیے وہ روزہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب اگر ہم سو بھی گئے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کھا سکتے ہیں اور پھر ہم سحور کر سکتے ہیں. پہلے کی رولنگز الگ تھی تو ان کو فدیہ, یا تو وہ روزہ رکھ سکتے تھے یا تو فدیہ دے سکتے تھے. یہ ایک اسکالرلی اوپینین ہے, ٹھیک ہے, ایک ویو ہے. لیکن اب وہ ورس کیا ہوئی ہے, ایبروگیٹ ہوئی ہے, اور اس کے بدلے یہ ورس نمبر 185 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو, اور سفر میں یہ بہت بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب آسانی دی تو آسانی لے, جب دین آسان ہے تو آسان طریقے سے اس کو فالو کریے. لیکن بیماری کیسی, اگر معمولی ہیڈ ایک ہے تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے. لیکن اگر ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کو اور نقصان ہو سکتا ہے تو نہ رکھیے. اب پریگننٹ ویمن ہے, بریسٹ فیڈنگ ویمن ہے, تو ان کو جیسے ان کا ڈاکٹر ہدایت دے, جو بھی کہے, اگر وہ کر سکتی ہیں تو وہ کرے, اور اگر ان کے بچوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے تو پھر وہ نہ کریں. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں, اور ہر پکارنے والی کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. تو آپ سوچیں اللہ کتنا قریب ہے. اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. ہر مشکل میں بہنوں, ہر مشکل میں آپ پہلے اللہ کو یاد کریے. آپ کی چھوٹی انگلی بھی دکھے نا تب بھی آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ اسے صحیح کر دے. آپ کسی اور کو بولنے سے پہلے آپ کیا کریں گے, اللہ کو پکاریں گے. بے شک اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں, یہی ان کے بھلائی کے باعث ہیں. اگر اللہ ہم پر اتنا رحم کر رہا ہے, اتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں, ہم گن نہیں سکتے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رحمان میں, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, جن اور انس. یہ انسان اور جو جنات ہیں, کتنی نعمتیں, کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی, کتنی نعمتیں گنائی ہیں اس سورہ میں. تو جب اللہ نے اتنا رحم کیا, اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کی شریعت پر چلیں, لوگوں کے حقوق پورے کریں جیسے اللہ نے بتایا شریعت میں. اور اگر ہم نہیں کرتے تو یہ ظلم ہے ہمارے اگینسٹ, اللہ کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا. یعنی پہلے کیا تھا, مباشرت بیویوں سے حلال نہیں تھی, تو وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ کیسا بتایا, لباس, یعنی قریبی رشتہ ہے یہ. کون تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے, اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. یعنی پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, پہلے یہ حلال نہیں تھا رمضان میں یہ چیز کرنا, تو لوگ کر لیتے تھے. اور دیکھیے وہ لوگ اپنے آپ کو, یعنی اپنی نفسوں کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے تھے. یہ وہ لوگ جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے, انہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے, لیکن وہ لوگ نے یہ چیز کر لی تو اللہ نے کیا کیا, انہیں معاف کر دیا. اور راتوں میں, روزے کی راتوں میں یہ چیز کیا کی, یہ چیز حلال کر دی گئی. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی چیز یعنی اولاد, تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. یعنی تھوڑی سی ہلکی سی جو ٹوائلائٹ ہوتی ہے وہ آسمان میں دکھنے لگے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. آپ جانتی ہیں یہ سب چیزیں منع ہے, اور روزے کی حالت میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے, تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا ہے کہ مت کرو, قریب بھی نہ جاؤ.
اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حکیموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنے کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کسی پر زیادتی مت کرو، کسی کا مال تم جانتے ہو، یعنی یہ جو حاکم ہوتے ہیں، یعنی جو اتھارٹی والے پوزیشن پر، جیسے کہ فار ایگزامپل کورٹ میں اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے، کسی کا جج ہے تو اسے پیسے کھلا کر وہ پراپرٹی اپنے نام کروا لی، کسی کو بھی، کوئی بھی آفیشل کو پیسے کھلا کر وہ مال ہڑپ لیا، یہ غلط ہے، بہت غلط ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ تو ہمیں ایسا ظلم کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کی وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ اب دیکھیے پہلے کے زمانے میں کیلنڈرز نہیں تھے، اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، تو لوگ جو ٹائمنگز ہیں، یعنی منتھ کب شروع ہوا کب اینڈ ہوا کیسے پتا چلتا تھا؟ چاند سے، بہت آسان ہے، چاند کہیں پر بھی دکھ جاتا ہے۔ پہلے فیسلٹیز نہیں تھی، چاند تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگ پوچھتے تھے چاند کا کیا معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ کہہ دو کہ یہ کیا ہے، یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں کے لیے ہے۔ لوگ پہلے ایسے ہی پتہ لگاتے تھے نا، ڈائریکشنز بھی انفیکٹ ستارے چاند دیکھ کر۔ اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، یعنی یہ لوگ کیا کر لیتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، یہ لوگ پیٹھ نہیں دکھاتے تھے۔ ہاں، گھروں میں کیسے آتے تھے، دیواریں، یعنی دیواریں جو گھروں کی دیواریں تھے، یہ لوگ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، یہ لوگ پیچھے سے آتے تھے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کیا ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ آئے تب لڑنے کا حکم ہوا، مکہ میں حکم نہیں تھا، تو کیا کہا گیا کہ اب لڑو، اب تعداد بڑھ گئی تھی، اب سیفٹی تھی، تھوڑی سیکیورٹی تھی، تو اب کیا کہا گیا کہ لڑو، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرم کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑے، اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی۔ اب یہ کس کے، یہ مکہ کے مشرک اور مدینہ کے مسلمز، ان کی جو وار تھی، یہ یہاں پر اس کا ڈکلیریشن دیا گیا ہے کہ اب کیا ہو رہی تھی، اب لڑائیاں ہو رہی تھی۔ تو یہ جو آیت ہے کہ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، یہ آیت کو بہت غلط طریقے سے یوز کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے مینشن کی گئی ہے، کیونکہ وار جب ہوتی ہے تو یہ ڈکلیئر کر دی جاتی ہے۔ تو جب اگر دو یعنی وہ مدینہ والے اور مکہ والے یہ کیا تھے، یہ وار پہ تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ ان لوگوں نے ان پر کیا کیا تھا، ظلم کیا تھا، تو اسی لیے اب اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اب جنگ ہے، اب لڑو۔ اگر یہ باز آ جائیں، اور اللہ نے کیا منع کیا کہ مسجد حرم کے پاس نہ لڑو، لیکن اگر وہ لڑیں تو لڑو، زیادتی نہ کرو۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی حرمت والے مہینے جو تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، محرم، یہ جو ہیں وہ کیا ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی ان لوگوں کو حکم تھا کہ کیا کیا جائے، اس میں قتل نہ کیا جائے، لڑائیاں نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ احسان یعنی اچھے سے بھی بڑھ کر اچھا بننا، اسے احسان کہتے ہیں کہ انسان اگر تمہارے سے تھوڑی بھلائی کرے تم اور زیادہ بھلائی کرو اس کے ساتھ، اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم کیا کرو، برائی نہ کرو۔ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ۔ اب یہ حج کی آیتیں ہیں، حج اور عمرہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر روک لیا جائے تو پھر کیا ہے، قربانی، وہ قربانی کر لے، اور پھر اپنے سروں کو تب تک نہ منواؤ جب تک
हादी यानी जो जानवर है कुर्बानी का वो कुर्बान गाह तक ना पहुंच जाए। और अगर बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो फिर उसे क्या देना पड़ेगा, फिदिया है। क्वा रोजे रख ले, क्वा सदका दे दे, या कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्तो करे पर उसे कुर्बानी मयस्सर हो उसे कर डाले, जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोजे तो हज के दिनों में रख ले और 7 वापसी में। ये पूरे 10 हो गए, यानी रोजे रखने का हुक्म है। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हरम के रहने वाले ना हो। लोगों अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त आजाब वाला है। हज के महीने मुकर्रर है, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। यानी ये चीजों से मना किया गया है कि अगर कोई शख्स हज अपने ऊपर क्या कर ले, फर्ज कर ले, यानी उसने ये इरादा कर लिया कि वो हज करेगा, तो फिर वो ये चीजें ना करे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है। और अपने साथ सफर खर्च ले लिया करो। यानी जब हज पर जाते थे तो क्या जरूरी था कि वो लोग अपने पहले के लोग, वो लोग क्या करते थे, पहले के जो लोग थे यानी मक्का वाले, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ऐसे ही निकल जाते थे, फिर वहां पर लोगों से मांगते थे। तो इसलिए अल्लाह ने क्या कहा कि अपना खर्च जो भी जरूरत का सामान है वो ले जाओ, लेकिन सबसे बेहतर तोशा अल्लाह ताला का डर है, यानी तकवा है। और ए अक्लमंदो मुझसे डरते रहो, तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो मशारे हरम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भुलाए हुए हो। ये सारे हज के अरकान, हज और उम्रा के अरकान दिए हुए हैं। फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह ताला से तलब बख्शीश करते रहो, यानी अरफात के मैदान से के बारे में कहा गया है, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। बाज लोग वो भी हैं जो कहते हैं ए हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोग आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, उनका कोई हिस्सा नहीं। अब देखिए जब हज और उम्रा हो रहा है तो अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह को याद करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि तुम हज और उम्रा क्या करो, मुकम्मल करो। यानी आप सोचिए अगर अल्लाह हिदायत ना देता, अल्लाह वो मीन्स क्रिएट नहीं करता, पैसा ना देता, तो फिर क्या तुम हज और उम्रा कर पाते? नहीं, क्योंकि इन लोग समझते हैं हज कर लिए तो बहुत बड़े यानी नेकोकार बन गए। नहीं, नेकोकार नहीं बने हैं। अल्लाह की तौफीक थी, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने तुमको इल्म दिया, दौलत दी, तब जाकर तुम्हारा हज और उम्रा मुकम्मल हुआ। तो ऐसी ही कोई भी अच्छा अमल कोई ऐसी ही नहीं करता है, अल्लाह तौफीक देता है, अल्लाह हिदायत देता है। तो तस्बीह किसकी बयान होगी, तारीफी किसकी बुलंद होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। क्योंकि याद रखे इंसान घमंड और अकड़ ना करने लगे कि अब उसने हज कर लिया है, अब उसने उम्रा कर लिया है तो वो नेकोकार में से हो गया। नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी तो अब अल्लाह की बड़ाई बयान करनी होगी। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें दुनिया में ही दे, ऐसे लोगों का आखिरत में हिस्सा नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार, कि ए अल्लाह हमें दुनिया में नेकी दे, आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अजाब जहन्नम से निजात दे। ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके अमाल का हिस्सा है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। हमें भी यही क्या करना है, यही दुआ पढ़ना है। और अल्लाह ताला की याद उन गिनती के चंद दिनों अयाम तशरीक में करो, 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं। ये हज के बाद का यानी जो जिक्र किया जाता है। और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं, ये परहेजगार के लिए है। और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। बाज लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करते हैं, हालांकि दरअसल वो जबरदस्त झगड़ालू होते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें ऐसी करते हैं कि जिनकी बातें बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत अच्छी, यानी जब तक वो उनकी बातें मानो तब तक वो क्या रहते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छा उनका बर्ताव होता है। और अल्लाह को वो लोग क्या बनाते हैं, गवाह बनाते हैं कि हम हक पर हैं, हम सच्चे हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, अगर थोड़ी सी भी उनकी बात में क्या हो जाए, कमी पेशी हो जाए या उनकी बात ना मानी जाए, वो गलत हो, तो वो क्या करते हैं, जबरदस्त झगड़ा करते हैं, जबरदस्त झगड़ालू होते हैं। जब वो लौट कर जाते हैं तो जमीन में फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है। और अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करता है। यानी वो लोग ये हरकतें करते हैं, फसाद मचाते हैं, लेकिन क्या बताते हैं कि हम क्या हैं, हम इस्लाह चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये सारे गुनाह में शामिल होते हैं। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, तो तकब्बुर और तासुब उसे गुनाह पर आमादा कर देता है, यानी वो घमंड करता है। उसमें जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें घमंड आ जाता है।
ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ، یعنی جو جہنم کی آگ میں گیا اس کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے ہمیشہ کی، کبھی نہ ختم ہونے کی۔ اس کے لیے جب آپ سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اگر آپ کو کوئی روکے غلط کام سے اور کہے کہ اللہ سے ڈرو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہمیں شکر کرنا ہے کہ کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے کہ ایسے شخص کے لیے کیا ہے جو اکڑے، جہنم ہے اس کا ٹھکانہ، بدترین جگہ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ صہیب اور رومی کے بارے میں ہے، جنہوں نے اپنی مال و دولت سارا کچھ چھوڑ دیا تھا مدینہ ہجرت کرتے ہوئے۔ ہاں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ کچھ اسکالرز یعنی کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کیونکہ جب وہ آئے تھے مکہ، وہ غلام تھے اور پھر ان کا آزاد کر دیا گیا۔ جن لوگ میرے ساتھ صحابہ سیریز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، کیسے کیسے وہ پھر انہوں نے ہجرت کی، اپنا مال دولت سب چھوڑ کر۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، اپنی نفسوں کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے، وہ دھیرے دھیرے حملہ کرتا ہے، ایک دم سے نہیں کرتا۔ وہ آپ کی کمزوری پکڑ لیتا ہے، پھر وہیں وار کرتا ہے۔ تو آپ کو، وہ آپ کی کمزوری پکڑے اس سے پہلے آپ کو عقل مند ہونا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں فالٹ میں ہیں، آپ کو کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، انسان ہے، غلطی ہوگی۔ اللہ کیسے گنہگاروں کو پسند کرتا ہے؟ جو معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کیا ہے؟ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ کہ اگر تمہیں کسی نے حق بتا دیا اور پھر بھی کیا ہو رہے ہو؟ تم پھر بھی وہی اسی غلط راستے پر چل رہے ہو، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی غلط راہ پر چلنا کیسا ہے کہ اللہ کا ساتھ چھوڑ دینا، کیونکہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو ہدایت پر ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ ایسے ہی راستے پر چل رہے ہیں، جو راستہ غلط ہے، جو راستہ شیطان کا ہے، پھر اللہ کے رحمت سے کیا ہے؟ ہم دور ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچ جائے؟ یعنی اصل میں اللہ آ کر ان کو دین بتا دے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے، تو پھر وہ ٹیسٹ کیوں رہے گا؟ ہاں، آزمائش کیوں رہے گی دنیا میں؟ اگر اللہ ہی آ جائے اور بتا دے تو پھر وہ ٹیسٹ ہی ختم ہے۔ اگر کوئی ایگزام میں آنسرز ہی پہلے بتا دیے جائے تو پھر کیا وہ ٹیسٹ ہوگا؟ نہیں۔ تو اسی لیے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ نبی بھیجے گئے، سب سے زیادہ پروفٹس ان کے پاس بھیجے گئے، کتنی نشانیاں دی گئی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے۔ اچھی لگتی ہے نا دنیا کی زندگی؟ کتنی اچھی لگتی ہے سب کو دنیا کے عیش و آرام، لوگوں کو کتنا اچھا لگتا، لوگ بھاگتے ہیں اس دنیا کے پیچھے۔ تو یہ سجا دی گئی ہے کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا ایک آزمائش ہے۔ حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریوں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ نبی کیسے آئے؟ خوشخبری دینے والے جنت کی اور ڈرانے والے جہنم کے بارے میں، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کو ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلیلیں آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و اناد کی وجہ سے ان میں اختلاف کیا۔ یعنی یہ لوگوں نے آپسی حسد، آپسی یعنی جو رنجشیں تھی، اس وجہ سے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ یہ اہل کتاب والے، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی معاشیت سے رہبری کی، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو بھی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے
جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی، یعنی پہلے لوگوں پر جو ہے انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، یعنی پہلے کے لوگ جو تھے، رسول جو تھے، سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر، پھر نیک لوگوں پر۔ یعنی جو آزمائشوں کی ڈگری ہے وہ بھی الگ الگ ہے الگ الگ لوگوں پر، کیونکہ سب کی برداشت کرنے کی قوت الگ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے جو بھی مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ ہم سے خرچ کرنے کے لیے بار بار اللہ کہتا ہے خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ انسان سمجھے۔ بار بار دہراتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر ریمائنڈر ہمیں بار بار کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کہتا ہے کہ یہ چیزیں کیا کرو، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، گویا کہ وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری جانو اور دراصل وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی، ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بری ہوتی لیکن ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا، لیکن اس میں بھلائی جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم کبھی کبھی کوئی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی وہ چیزیں، ہم سوچتے ہیں کیوں، ہم نے اتنی دعائیں کی تھی ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کے پاس زیادہ حکمت ہے، اور وہ بتائے گا آپ کو کبھی نہ کبھی زندگی میں وہ حکمت، وہ چیز نہ ملنے کا، وہ دعا قبول نہ ہونے کی حکمت اللہ آپ کو بتائے گا۔ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کی مرضی میں ہی راضی ہونے میں کیا ہے؟ سکون ہے، خوشی ہے۔ پھر آپ اللہ کا شکر کریں گے کہ اچھا ہوا وہ چیز، اور جو بھی دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں، کیونکہ اللہ حکمت والا ہے، آپ حکمت والے نہیں ہیں۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرم سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ ایک واقعہ تھا جو یعنی صحابہ کے بیچ ہو گیا تھا، انہوں نے کسی مشرک کا قتل کر دیا تھا، لیکن وہ حرمت والے مہینہ تھا، لیکن وہ آخر چل رہا تھا، اس بات کا صحابہ کو اندازہ نہ ہوا، تو اس پر بہت شور مچایا تھا مکہ کے مشرکوں نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے کہ اللہ کی راہ سے کوئی روکے، مسجد حرم سے روکے، وہاں کے لوگوں کو نکالے، یہ تو زیادہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دے۔ یہ لوگ کب خوش ہوں گے؟ جب تم تمہارا دین چھوڑ دو گے، اور تم سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کی امیدوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اب یہ دو چیزیں ہیں، اب لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو اب یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہے، یعنی یہ چیزوں کے بارے میں کہا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے روکا ان چیزوں سے۔ آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، فائدہ تھوڑا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زیادہ چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے کام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور کچھ چیز، پورا کا پورا مال نہیں کہہ رہا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ ہم نے صحاباؤں کے بارے میں پڑھا ہے، کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ پورا مال خرچ کر دیتے، ان کا تقوی، ان کا ایمان اتنا ہائی تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ مال پورا کا پورا خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے کہ کچھ حصہ دے دو دنیا اور آخرت کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو، یعنی اگر کوئی یتیم ہے مال ملا لے فائدے کے لیے، اس کے بھی فائدے کے لیے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بڑ نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، یعنی جس کی نیت کیا ہے، جس کی نیت بری ہے، بری نیت والے اور بھلائی کرنے والے اللہ جانتا ہے۔ تو پھر کیا حکم دیا گیا ہے؟ مال کو ملانے کا۔ اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تو وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائے کہ تم نکاح نہ کرو، ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے۔
یہ نکاح کا کہا گیا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا ہے، گویا تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہیں. تو کیا کہا گیا ہے کہ جو ایمان والی عورت ہے وہ زیادہ کیا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو نکاح میں مت دو، مشرک مردوں کو، کیونکہ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. گویا کہ مشرک تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کس کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف، اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنے آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے، کہہ دیجیے وہ گندگی ہے. حالات حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ. یہ حیض کے بارے میں ہے کہ عورتوں سے مباشرت نہ کی جائے جب وہ کیا ہو، جب وہ حیضہ ہو. اللہ نے تمہیں اجازت دی. اللہ توبہ کرنا قبول کرنے والا اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ معافی مانگے اور پھر وہ کیا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے. اور اللہ کیا پسند کرتا ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، ناپاکی کو پسند نہیں کرتا. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یعنی یہ اولاد، یعنی جب انسان مباشرت کرتا ہے تو وہ اولاد کی تلاش کرتا ہے، یہ اس کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کو کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو. اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اپنی یعنی اللہ کی قسم کھانا، یعنی ہر بات پہ اللہ کی قسم کھانا. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. یعنی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بس بات بات پر قسم کھاتے ہیں بے دھیانی میں. ایسی بات پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا. ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہو. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. یعنی اگر صحیح میں کسی نے بہت سیریس میٹر پر قسم کھائی ہے تو پھر اس میں اللہ پکڑ کرے گا. اور قسم صرف اللہ کی ہی کھائی جا سکتی ہے اور کسی کی بھی نہیں. لیکن بات بات پر قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. یعنی پہلے کے لوگ اگر ناراض ہو جاتے تھے تو جھگڑے میں کیا کہتے تھے کہ تم میری ماں جیسی، تم میری ماں کی پیٹھ ہو. یعنی ان سے اب مباشرت کرنا صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ نے یہاں یہی بتایا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے تو پھر اس کے لیے کتنا انتظار کرنا ہے، 4 مہینہ. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. یعنی اگر ان 4 مہینوں میں وہ لوٹ آئے تو پھر شادی قائم ہے، اور اگر نہ تو پھر طلاق ہو چکا ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے جو ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اسے چھپائے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہو اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہے اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ ہیں. ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا. یعنی اگر کسی عورت کا طلاق ہو، یعنی ایک آدمی، دیکھیے طلاق دینے کا حق صرف آدمی کا ہے. عورت کھلا لے سکتی ہے، طلاق کون دے گا؟ صرف آدمی. اگر آدمی طلاق دے دے اور یہ طلاق کیسا ہو، لفظی ہو، ریٹن ہو، ٹیکسٹ میسج پر ہو، کیسا بھی ہو، یہ طلاق ہو جاتا ہے. لیکن طلاق کب ہوتا ہے؟ جب تیسری بار وہ شخص کیا کرے، طلاق دے دے. یعنی پہلی بار طلاق دیا اور پھر کیا ہوئی، 3 حیض تک رکنا ہے. 3 حیض، کسی کو حیض نہ آئے تو 3 لونار منتھس. اگر کوئی عورتیں ایسی ہوتی جنہیں حیض نہیں آتا، جو یعنی حیض کی عمر سے گزر چکی ہیں، تو ایسی عورتوں کو 3 لونار منتھس رکنا ہے. اور اگر حیض آتا ہے تو 3 مہینہ، یعنی 3 حیض والے مہینے رکے. اس دوران اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو طلاق ہو گیا. لیکن اگر رجوع کر لیا تو شادی قائم ہے. پھر دوسری بار بھی یہی ہوا. لیکن اگر تیسری بار، جیسے ہم آگے پڑھیں گے، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہے، پر پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا. یعنی کیا، چھوڑ دو. اگر یعنی دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ طلاق جب ہوتی ہے تو عورتوں کو، یعنی جو عورتوں کا مہر دیا جاتا ہے عورتوں کو شادی کے وقت، وہ بھی لے لیتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. مہر عورت کا حق ہے. اگر وہ کھلا لیتی ہے تو مہر پر حق نہیں اس کا. لیکن اگر شوہر طلاق دے رہا ہے تو پھر اسے مہر چھوڑنی پڑے گی. مہر اس کی، پھر وہ مہر لے جائے گی اپنے ساتھ.
تو عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور تمہیں حلال نہیں, تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں کا خوف ہو, اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس میں دونوں پر گناہ نہیں, یہ خلا کے بارے میں ہے کہ اگر دونوں ہسبینڈ یہ یعنی میوچل ڈیسیژن ہو, یعنی یہ عورت کھلا لے گی, ٹھیک ہے, کہ انہیں یہ بہتر لگ رہا ہے کہ اب ان کی شادی قائم نہیں رہے گی, ان کی شادی اب یہ بہتر ہے کہ اب وہ کیا ہو جائے, الگ ہو جائے, تو پھر وہ کھلا لے گی. اور اس معاملے میں وہ مہر نہیں لے سکتی, یہ اللہ کی حدود ہے, خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہے. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے, یعنی 2 بار طلاقیں ہو چکی اور رجوع ہو گیا, دونوں کے ویٹنگ پیریڈز میں, عدت میں, دونوں کے ویٹنگ پیریڈز میں جو 3 مہینہ ہے, حیض والی عورت کے لیے 3 حیض, جن کو حیض نہیں آتے 3 لونار منتھس, رجوع ہو گیا تو شادی قائم ہے. لیکن اگر تیسری بار طلاق دے دی گئی تو پھر کیا ہوگا, پھر رجوع نہیں ہے, پھر کوئی رجوع نہیں ہے. پہلی جو طلاقیں ہوئی ہیں 2, عدت شوہر کے گھر میں ہی ہوگی, پر تیسری طلاق کی عدت اس کے باپ کے گھر ہوگی, کیونکہ اب رجوع نہیں ہے, اب شادی, اب طلاق ہو چکی ہے. طلاق تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں, بشرط یہ ہے کہ جان لے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے بیان فرما رہا ہے. یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں, حلالہ, جو صحیح نہیں ہے. شادی اس لیے کرنا تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے جس نے اسے تیسری طلاق دے دی اس کے لیے حلال ہو جائے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ کب صحیح ہوگا کہ اگر اس نے شادی کر لی اور اس شخص سے مباشرت کی اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ اس کا شوہر جس سے اس نے شادی کی تھی اس کا انتقال ہو گیا, یا اس نے اسے طلاق کیا, جو بھی, تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. لیکن یہ جان بوجھ کر کانٹریکٹ بنانا, لوگ کرتے ہیں ایسا, میرج کانٹریکٹ تیار رکھتے ہیں, پھر ڈائیورس پیپرز بھی تیار رکھتے ہیں, سائن کرتے ہیں, پھر ڈائیورس دے دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے, مباشرت کر لے اس کے ساتھ. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پر آئے تو انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو. اگر رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر لو یا الگ کر دو, اور انہیں تکلیف پہنچانے کے غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. کہ کیا کریں گے, کہ روکیں گے اور پھر ظلم کریں گے, نہیں. کیونکہ ایک بار کیا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ زمانے میں ایک شخص نے کیا کیا تھا کہ اس کی بیوی سے کہا تھا کہ نہ میں طلاق دوں گا نہ میں چھوڑوں گا, تو وہ طلاق دیتا تھا پھر بلا لیتا تھا, پھر طلاق دیتا تھا پھر بلا لیتا, تو پھر یہ کنٹینیوس ہونے لگا. تو اللہ نے کیا کی, پھر یعنی یہ طلاق کیا ہو گیا اب 3 بار, یعنی تیسری بار اگر طلاق ہوئی تو پھر وہ میاں بیوی الگ ہو گئے. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو کس ہنسی کھیل نہ بناؤ. مذاق میں طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے, یاد رکھیے. مذاق میں بھی, یہ حدیث سے ہے, مذاق میں بھی کوئی طلاق دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. تو پلیز ان چیزوں پر غور و فکر کریں, یہ چیزیں سیکھیں, ان کے فقہی مسئلے پڑھیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ان باروں میں جانکاری رکھیں. اور کوئی یعنی کوئی شخص, کوئی آدمی ایسا بھی کہہ دے کہ میں چھوڑ دوں گا, یہ انٹینشن سے کہ وہ طلاق دے رہا ہے, تو بھی طلاق ہو جاتا ہے. اگر اس نے یہ انٹینشن, یہ چیز اپنے دماغ میں رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا, اور یہ کہا کہ تم چھوڑ مجھے یہاں سے, اس گھر سے یعنی چلی جاؤ, یہ انٹینشن کے ساتھ کہ وہ طلاق دے رہا ہے, تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں یہ سب فقہی مسئلے پڑھنے ہیں, ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے. وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ان بارے میں اور کھول کر اور ڈیٹیل میں بتا سکوں. انشاءاللہ اگر کبھی آگے انشاءاللہ ان پر تفسیریں ہوئیں تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے ضرور. اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو, اور جو کچھ کتاب و حکمت ہے اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے, اس سے بھی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. یعنی یہ کن کا حکم ہے, طلاق ہو جائے پھر پہلے ایکس ہسبینڈ پر کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اسے روکے, اس کی بیوی کو,
کہ وہ دوسری شادی کرے. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائے جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کے روٹی کپڑا ہے اور جو مطابق دستور کے ہے، اور ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی. یعنی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرار نہ پہنچا جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچا جائے. وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھوڑانے چاہے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم بھی پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہے وہ ان کے حوالے کر دو. یعنی دودھ یعنی جو رضائی مائیں ہوتی ہیں جو دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، ان کے حوالے اپنے بچے کرنا چاہو کہ وہ دودھ پلا دے تمہارے بچوں کو تو دے دو، لیکن ان کو کیا دو، ان کو تھوڑی یعنی پیسے دے دو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینہ اور 10 دن، یہ عدت کن عورتوں کی ہے جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، پھر جب مدت ختم کر لے تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتیں اور ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو. یہ اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. یعنی یہ عورت سے ارادہ کرنا کی کیا ہے اس کا، یعنی وہ عدت میں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، عدت میں وہ شادی نہیں کر سکتی، عدت میں شادی نہیں کر سکتی. تو یعنی وہ شخص کیا کرے، وہ شخص سے ہنٹ دے دے، کسی کے ذریعے سے رشتہ بھجوا دے، ہنٹ دے دے، لیکن شادی نہ کرے اور پکا وعدہ نہ کرے. کیونکہ پھر کیا ہوگا، پھر دیکھیے انسان ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عدت جلدی ختم کرنا چاہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے شریعتاً جتنے بھی لاز سیٹ کیے وہ بہت صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، یعنی ہنٹ دے دیا کرو. یعنی کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ رشتے دیکھ رہا ہوں، ایسی کوئی بات، ٹھیک ہے. اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کی طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. انہیں کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دو. بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. یعنی اگر طلاق ہو جائے بغیر یعنی مہر سیٹ نہیں کی گئی اور مباشرت نہیں ہوئی تو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تھوڑا یعنی گفٹس دے دو. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا اور تم نے ان کو مہر بھی مقرر کر دیا تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو. یعنی اس میں کیا ہو رہا ہے کہ طلاق دے دی گئی ہے اور مباشرت ہوئی ہے اور مہر کیا ہوئی تھی، طے کر دی گئی تھی. تو مہر کتنی دینی ہے، آدھی. یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گراہ ہے. یعنی آدمیوں کہا جا رہا ہے یا تو عورت معاف کر دے یا تو آدمی کہہ دے کہ وہ پوری مہر رکھ لے. تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے. اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز کے اللہ تعالیٰ کے لیے بے ادب کھڑے رہا کرو. یعنی یہ عصر کی نماز کہا گیا ہے. اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح. ہاں جب امن میں ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے. یعنی ان پر بھی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. ہم کبھی کبھی کار میں ہوتے ہیں، بس میں ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے. اور تب ہمارا قبلہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی رخ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تب ہمارا قبلہ نہیں پتا ہوتا ہے. 2 لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں. یعنی 1 سال کا ان کو پروویژن ملے، ان کو رزق ملے. اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے. اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر کیا ہے، لازم ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو. کیا تم
کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ بہت پہلے بنی اسرائیل سے جب یہودی جو تھے ان سے بھی پہلے جو لوگ تھے، تب وہاں پر کوئی بیماری یا کوئی ڈر، کسی کی دشمن کے ڈر سے وہ لوگ کیا ہوئے، وہ لوگ بہت زیادہ وہ اس خوف سے وہ لوگ نکل گئے، موت کے ڈر سے کہ کہیں ان کو موت آ جائے گی، وہ لوگ بھاگ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مر جاؤ، اور کیا ہوئے، وہ مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ موت کے ڈر سے انسان بھلائی اور اچھائی کا کام نہ چھوڑے۔ موت تو آنی ہے، برحق ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے گا تو موت تو کہیں بھی آئے گی، اس لیے کہا گیا ہے کہ جہاں بیماری پھیلے وہاں سے بھاگو نہیں۔ اگر کوئی بیماری کہیں پھیل رہی ہے تو کیا حکم دیا گیا، وہاں سے بھاگو نہیں بیماری کے ڈر سے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی تنگی اور خوشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کو قرض دینا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تاکہ وہ کیا دے، اور بھی زیادہ دے۔ کیا آپ نے موسیٰ کی بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارے بادشاہ بنا دیجیے؟ اب یہ قصہ ہے کہ ان لوگوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کچھ سال بعد یا ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنے سال بعد، ایک قوم تھی، وہ لوگوں نے اپنی نبیوں سے کہا کہ ہمارے لیے کیا کر دیں، ہمارے لیے ایک ہم پر ایک کنگ بنا دیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یعنی دشمنوں سے، ان پر دشمن بہت حملہ کرتے تھے تو وہ لوگ یہ ریکویسٹ کرنے لگے کہ ہم پر کوئی کنگ بنا دے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، یعنی تم اتنا جہاد مانگ رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے تم نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں۔ یعنی یہ دشمنوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا اور بچوں سے دور کر دیے گئے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب ان میں سے ایک شخص تھا طالوت، تو کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر کیسے حکومت ہو سکتی، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی خوشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ جو کنگز آتے ہیں وہ ایک ہی، یعنی تب ایسا تھا کہ ایک ٹرائب سے کنگز تھے اور ایک ٹرائب سے نبی تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ جو ٹرائب کنگز کی ہے اسی میں سے ایک کنگ نکلے، پر کیا ہوا، ایسا نہ ہوا۔ تو پھر وہ لوگ سوال کرنے لگے، لیکن کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علمی اور جسمانی برتری دی ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہی کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمائی اور اعلیٰ موسیٰ اور اعلیٰ ہارون کی باقیت رکھا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ باکس تھا جس میں کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یہ نشانیاں تھیں، کچھ چیزیں تھیں ان کی جو وہ لوگ چھوڑ گئے تھے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چاکے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پی لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ان چیزوں سے کہ ایک نہر تھی اور اس میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی تو کیا حکم تھا کہ صرف ایک چلو بھر لے لے، اور اگر کسی نے چلو بھر پیا تو وہ کیا ہوا، وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، لیکن اگر کسی نے بہت زیادہ پی لیا تو پھر وہ آزمائش میں وہ فیل ہو گیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم نے طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے، کیونکہ لشکر کو دیکھ کر وہ لوگ کیا ہوئے، وہ لوگ ثابت قدم نہیں رہ پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی جو ایمان والے تھے انہوں نے یہ بات کہی جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کافر پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جلاتیوں کے شکست دے دی اور حضرت داؤد نے جالوت کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو
ملکیت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقیقتاً کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں, بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں. اب یہ جو طالوت تھے یہ کنگ بنائے گئے تھے اور ان کی آرمی میں داؤد علیہ السلام تھے. جالوت جو ان کا دشمن تھا, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت دی اور ملکیت دی, ان کو بادشاہ بنایا. اور اسی کے ساتھ یہ پارہ الحمدللہ مکمل ہوا. آپ لوگوں سے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ سنا اور بنے رہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میں جانتی ہوں کہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, لیکن یہ جو سورہ بقرہ ہے اور جو دوسرا پارہ ہے اس میں بہت احکامات ہیں. کچھ چیزیں اوپر سے بتانے میں مجھے, میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ مجھے صحیح نہیں لگتا. اگر کچھ احکامات ایسے ہیں کہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے, ضروری ہیں, تو اگر تھوڑا سا وقت آپ لوگوں نے آج زیادہ بتا دیا یہاں پر, یعنی یہ ایک ایسی, آپ جانتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ آپ کو فائدہ دے گی, اور یہ سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات ہیں, بہت ساری ڈیٹیلنگ ہے, تو ضروری ہے کہ انسان کچھ چیزیں جان لے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی بھی کیا ہوئی ہیں, چھوٹ گئی ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں بتا نہیں پائی, میں بتانا چاہتی تھی لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو میں بتا نہیں پائی. انشاءاللہ اگر ہم آگے ایسے ٹاپکس لیں گے جیسے حیض ہے, طلاق ہے, پھر عدت کے بارے میں ہے, اور بھی کتنی باتیں ہیں, تو انشاءاللہ پھر ڈیٹیلنگ میں آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا. انشاءاللہ میں مکمل کروں گی اس بات پر. دعا پڑھا لیں گے. سبحانک اللہم. ثانیہ جی اس کے بعد دعا نہیں ہے. نہیں, مجلس کی ختم کی دعا پڑھ لیں گے, راتوں میں دعا رہے گی. اچھا راتوں میں, جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ہم دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.